اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کو پورا کیا ہوگا تو نفل نماز علیحدہ لکھی جائے گی، اور اگر پورا نہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے پاس نفل نماز ہے تو اس سے پورا کرو، جس قدر فرض میں نقصان ہوا ہو، پھر دوسرے اعمال کا اسی طرح حساب کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، اور نہ ہی نجات ہوگی۔ اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نماز کی حفاظت نہ کرنا دراصل اپنے اور اپنے رب کے درمیان رابطے کو کاٹ دینا ہے۔ تو ظاہر ہے جب انسان کا رابطہ اپنے رب سے کٹ جائے تو پھر انسان کی ہر طرح کی کامیابی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کا وارث بنایا؟ جنت کے وارث ہیں۔ یہ لوگ جو ایمان والوں کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ وہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم اور سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے، یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے، کہ اس عمل کا بدلہ ہے جنت۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کا وارث بنا دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہنے کی بھی خوشخبری دے دی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں، جنت الفردوس کی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فردوس کی جنتیں دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ربیع بن نذر آئیں، اور ان کا بیٹا حارثہ بن سراقہ شہید ہو چکا تھا بدر کے دن۔ اس کو ایک غیبی تیر لگا تھا کہ معلوم نہ ہوا کہ کس نے مارا تھا۔ پھر ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ مجھ کو تو حارثہ کے حال کی خبر دیجئے، اگر وہ خیر کو پہنچا تو میں ثواب کی امیدوار ہوں اور صبر کروں، اور اگر نہیں پہنچا تو میں دعا میں خیر کی کوشش کروں۔ سو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ کی ماں، بے شک جنت میں کئی باغ ہیں، اور تیرا بیٹا بلند فردوس میں داخل ہوا، اور فردوس جنت کی بلند زمین ہے، اور جنت کے بیچ اور بہتر ہے، سب سے بہترین فردوس کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے یا نہ کرے، بلکہ جس سرزمین میں پیدا ہوا ہو وہیں بیٹھا رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم لوگوں میں اس بات کو مشہور نہ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ بس جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس سے فردوس طلب کرو، کیونکہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ وہ فردوس ہے۔ مجھے خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یعنی جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے یعنی جنت الفردوس سے جنت کی نہریں
جاری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث 7423۔ پھر کیوں نہ ہم اس جنت کی تمنا کریں جس جنت کے اوپر میرے رب کا عرش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن کی خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی 10 آیتوں میں بیان کر دی، پچھلی 9 آیتوں میں، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، کیا ہم اس جنت کے وارث بننے کے قابل ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ قرآن حکیم نے ایمان والوں کی صفات کے بعد تخلیق انسانی کے مراحل کو اس لیے پیش کیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ کیچڑ سے انسان کو کتنی بڑی تبدیلی، کہ کیچڑ سے لے کر انسان تک، اس کو بننے تک اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی تبدیلی بنائی اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کی تخلیق کی ابتدا سے لے کر اس کے جب تک اللہ نے اس کو مکمل کیا تمام مراحل کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے جو ساری زمین سے حاصل کیا گیا۔ خلاصہ کیوں کہا گیا؟ کہ ساری زمین کے ہر حصے سے اٹھایا گیا۔ آدم علیہ السلام کے بچے زمین کی نوعیت کے لحاظ سے فرق ہیں۔ ان میں سے کچھ سنگ دل ہیں، کچھ رحم دل، کچھ پاک دل اور کچھ ناپاک دل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام زمین سے جمع فرمایا تھا۔ چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے مختلف ہوئی ہے، کئی سرخ اور کئی سفید، کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے بین ان کے درمیان ہیں، کئی نرم دل ہیں اور کئی سخت طبیعت کے ہیں، کئی بری طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے ہوتے ہیں۔ ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ دیا۔ یعنی کیا؟ کہ نطفہ پانی کا قطرہ ہے جو مٹھ کی پشت سے نکلتا ہے، اسی کے ہزار خلیوں میں سے ایک خلیہ ہوتا ہے جو انسان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ قرار مکین سے مراد وہ محفوظ جگہ ہے جو ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، جہاں 9 مہینے بچہ حفاظت سے رہتا ہے اور پھر وہاں پرورش پاتا ہے۔ رحم پر جھٹکوں، چوٹوں اور حرکات کے اثرات نہیں پہنچتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار مکین کا لفظ استعمال کیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا۔ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو علقہ کہتے ہیں۔ جب مرد کا سپرم عورت کے ایگ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، ابتدا میں یہ رحم کے اندر چمٹا ہوا ایک نطفہ ہوتا ہے، یہ اس کے خون سے غذا حاصل کرتا ہے۔ علاقاتن جمع ہوا خون، یعنی نطفے کو 40 دن گزرنے کے بعد سرخ خون میں تبدیل کر دیا گیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَاقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا۔ خون کی بوٹی کی شکل میں آ جانے کو مضغتن کہتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی مخلوق ہے جو ابھی بہت شکلیں بدلنے والی ہے۔ 40 دن کے بعد خون کے لوتھڑے کو یعنی علقہ کو گوشت کی چھوٹی بوٹی مضغتن میں بدل دیا، علقتن کو مضغتن میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے۔ اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا
जो कब्रों में हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक को पूरी तरह से वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बयान किया। उसके बाद आयत के अंदर ये सातवां हिस्सा क्या है कि अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, फ़ख़लक़नल फ़ख़लक़नल मुज़ग़ाता इज़ामन, फिर हमने उस बोटी को हड्डियां बना दिया। गोश्त की बोटी की हड्डियां बनाने का असल मकसद इंसानी ढांचे को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करना है। अल्लाह ताला ने उसको उसकी स्केलेटन को सबसे पहले बनाया। पहले वो गोश्त बनाया, उससे फिर अल्लाह ने उसका स्केलेटन बनाया। फिर अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, फ़कस्सवनल इज़ाम लहमन, फिर हमने उन हड्डियों को गोश्त पहनाया, यानी हड्डियों को गोश्त पहना देते हैं। गोश्त के लिए हड्डियां ही सहारा बनती हैं। तीसरे 40 दिनों में ये काम अंजाम को पहुंच जाता है। 40 दिनों के अंदर ये सारे काम हो जाते हैं। तुम अंशअनाहु खल्कन आखरा, फिर हमने उसे एक दूसरी सूरत में बना खड़ा किया। दूसरी बनावट में पैदा करने से मुराद माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसमें अल्लाह ताला के हुक्म से रूह फूंकने से बेजान जिस्म को जानदार में तब्दील करना, और फिर बच्चे को एक खास शक्ल देकर माँ के पेट से बाहर निकालना है, इस हालत में कि उसे सुनने, देखने और समझने की तमाम कुव्वतें अल्लाह ताला उसको दे देता है। पहले तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा किया कि वो अभी समझना, सुनना, बोलना नहीं, फिर अल्लाह ताला ने उसकी 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 शक्ल बनाई। फिर अल्लाह ताला अपनी ये तमाम तख्लीक के तमाम स्टेप्स बताने के बाद मेरा रब फरमाते हैं कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सो बड़ा ही बरकत वाला है अल्लाह ताला, बेहतरीन पैदा करने वाला है इंसान। अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है। और रब कायनात ने इंसान को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरी सबसे बेहतरीन मखलूक है। अल्लाह ताला सूरह 3 में इरशाद फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है। अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं कुरान में कि ए इंसान, अपने रब करीम के बारे में तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया, जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे दुरुस्त बनाया, फिर तुझे बराबर किया, जिस सूरत में उसने चाहा तुझे जोड़ दिया। हरगिज नहीं, बल्कि तुम जज़ा को झुठलाते हो। सूरह अल इन्फितार में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर यकीनन सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून, फिर यकीनन उसके बाद तुम जरूर मरने वाले हो। ऐसा नहीं कि जिंदगी देकर अल्लाह ताला ने तुम्हें हमेशा की जिंदगी अता कर दी, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया इसके बाद ये सब कुछ इतना मजबूत और इतनी ज्यादा अल्लाह ताला ने इतनी स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बनाने के बाद अल्लाह ताला ने फिर तुम्हें कहा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने मौत भी यकीनन देनी है। तुम ये ना समझना कि तुम हमेशा की जिंदगी पालोगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर यकीनन तुम क़यामत के दिन उठाए जाओगे। ये मत समझना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तख्लीक अगर इतनी खूबसूरत कर दी, हर इंसान जब अपनी सबसे बेहतरीन तख्लीक, सबसे बेहतरीन चीज बनाता है तो उसको अपने सीने से लगा कर रखता है और फिर उसको खराब नहीं होने देता। लेकिन अल्लाह ताला हमें बनाकर हमारी तख्लीक करने के बाद, इन सारे मराहिल से गुजरने के बाद, फिर अल्लाह ताला हमें फिर मट्टी से मट्टी कर देगा, फिर हमें वापस लौटा देगा उसी असल की तरफ। तुम इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर यकीनन तुम क़यामत के दिन मरने के बाद फिर उठाए जाओगे। अल्लाह ताला सूरह अल इन्फितार में इरशाद फरमाते हैं, वइज़ल क़ुबूरु बुअसिरत, और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, वो जब उखेड़ दी जाएंगी तो इंसान को वहां से बाहर निकाला जाएगा। क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसे यूं ही बगैर पूछे छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मनी का कतरा न था जो गिराया जाता है, फिर वो जमा हुआ खून बना, फिर उसने पैदा किया और फिर दुरुस्त बना दिया, फिर उसने उससे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई। क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि मुर्दों को जिंदा करे? सूरह कयामा की आयत नंबर 36 से 40 में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, और बिलाशुबा वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम, और बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारे ऊपर बनाए
یعنی زمین کی چھت کے طور پر انسانوں کے فائدے کے لیے، یعنی 7 راستے سے، 7 طرائق سے مراد 7 راستے، یعنی کہ 7 آسمان تہ و بالا، ایک دوسرے کے اوپر نیچے تہ بتہ بنائے۔ ان آسمانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم ترین نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے؟ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ مومن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام کی تمام خلقت، اپنی تمام کی تمام مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے، ہم نے یہ مخلوق بنائی تو ہم اس سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرے گا، وہ سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہ دیکھو گے؟ تم نگاہ لوٹاؤ، کیا تمہیں کوئی شگاف دیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر، سورہ حدید کے اندر، سورہ ملک کے اندر، سورہ ہود کے اندر بار بار ذکر کیا کہ تم چل پھر کر میری نشانیوں کو دیکھو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اللہ کے انسان پر بے شمار انعامات ہیں، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور ایک خاص اندازے سے بارش کو اتارا۔ وہ اتنا ہی برستا ہے جس سے زمین سیراب ہو، اتنا نہیں برستا کہ زمین خراب ہو کر آبادیوں کو ہلاک کر دے۔ بارش کا میٹھا پانی انسان خود بھی پیتا ہے اور جانوروں کو بھی پلاتا ہے اور مختلف فائدے بھی حاصل کرتا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ زمین میں بارش کا پانی جذب ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے زمین میں ٹھہراتے ہیں جیسے نطفے کو ماں کے رحم کے اندر ٹھہراتے ہیں۔ زمین میں ذخیرے کے طور پر جمع کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کنووں کی گہرائیوں سے ضرورت کے مطابق پانی نکالا جاتا ہے۔ اور یہ در حقیقت وہی پانی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتے ہیں اور ہم نے ہواؤں کو بہار آور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے وہ تمہیں پلایا اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ تم اس کو کیسے ذخیرہ کرو گے اگر میرا حکم نہ ہو، اگر میری مدد شامل نہ ہو؟ تم اس کو کیسے روک سکتے ہو اس پانی کو؟ اور یہ پانی گندا بھی نہیں ہوتا، پینے کے قابل بھی رہتا ہے، میٹھا بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے گا؟ سبحان اللہ، وہ اللہ ہے جو تمہیں زمین سے پانی نکال کر دیتا ہے، آسمان سے برساتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، یعنی میٹھے پانی کے ذریعے، جنات باغات، من نخیل وعناب، کھجور اور انگور کے باغ، ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرن۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشہ آور چیزیں بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی ہے اس میں، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے اچھا رزق دیا اور تم اس سے نشہ آور چیزیں بناتے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان میں تمہارے لیے بہت ہی لذیذ پھل ہیں۔
तमाम लजीज फल अल्लाह ने इनसे बागात से तुम्हें अता किए। वमिन्हा ताकुलून, और तुम इनमें से खाते हो, और तो इनमें से तुम कुछ खाते हो, यानी फलों को अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया और तुम उनमें से कुछ खाते हो और कुछ को तुम तिजारत के लिए इस्तेमाल करते हो। वशजरतन तखरुजु मिन तूरी सैनाअ तंबुतु बिद्दुहनि वसिबगिन लिलआकिलीन, और हमने वो दरख्त पैदा किया जो तूर सीना से निकलता है। इससे मुराद जैतून का दरख्त है। शाम की सरजमीन जैतून का खास इलाका है। तूर सीना इस मुकद्दस वादी के करीब है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की थी। बारिश के पानी से जैतून के दरख्त का उगना भी अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानी है। अल्लाह ताला ने सूरह नहल में इरशाद फरमाया है, वही है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया, उसमें से तुम्हारे लिए पीना है, और उसी से पौधे होते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो। वो उसके उसके साथ तुम्हारे लिए खेतियां उगाता है, और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल भी। यकीनन इसमें जरूर एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तुम बुतु बिद्दुहनी व सिबगिल लिल आकिलीन, वो खाने वालों के लिए तेल और सालन उगाता है, यानी जैतून से तेल निकलता है और इसी वजह से ये सालन का काम करता है। बिद्दुहनी व सिबगिन लिल आकिलीन, अहले अरब रोटी के साथ जैतून का तेल लगाकर खा लिया करते थे। इस तेल को जिस्म पर भी मला जाता है। सिबगिन और सबाग उस सालन को कहते हैं जिसमें रोटी डिबोई जाती है और रोटी पर उसका रंग आ जाता है। तो यहाँ पर उस सिबगिन जो है उस सालन का जिक्र किया गया है। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून का तेल खाओ और इसे जिस्म पर लगाओ, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि वो मुबारक दरख्त है। वशजरतन तखरुजु मिन तूरी सैनाअ तंबुतु तंबुतु बिद्दुहनी वसिबगिन लिलआकिलीन व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, और फिर अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं, और बिलाशुबा तुम्हारे लिए मवेशियों में इस आयत करीमा में मवेशियों यानी ऊंटों, गायों और भेड़ बकरियों के फवाइद को बयान किया गया है। यकीनन बड़ी इबरत है, यानी अगर आप इनकी तख्लीक, उनकी जिंदगी और फायदे पर गौर करें तो ये आपको ईमान और तौहीद और इताअत की तरफ ले जाएं। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, जो उनके पेटों में है हम इसमें से तुम्हें पिलाते हैं, यानी तुम्हें जो दूध पिलाया जाता है गोबर और खून के दरमियान से निकाला जाता है। यह खालिस दूध पीने वालों के लिए बहुत मुफीद है। वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरा, और तुम्हारे लिए इनमें से बहुत से दूसरे फायदे भी हैं, यानी तुम इनका गोश्त खाते हो, सवारी करते हो, ऊन बनाते हो, बालों से बना हुआ कपड़ा भी इस्तेमाल करते हो, इनकी खालों से चमड़ों से खेमे भी बनाते हो। ये सारे फायदे अल्लाह ताला ने तुम्हें बता दिए। वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरा व मिन्हा ताकुलून, और फिर तुम इनका गोश्त भी खाते हो और लजीज खाने भी बनाते हो। वअलैहा वअलल फुल्की तुहमलून, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार हो किए जाते हो। किन पर? इन जानवरों पर, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो, यानी खुश्की पर तुम जानवर इस्तेमाल करते हो बोझ लादने के लिए और सख्त मशक्कत के कामों के लिए, और समंदर के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें कश्तियां अता की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सारी की सारी नेमतों का जिक्र करने से पहले अल्लाह ताला ने मोमिनों की तमाम खासियतें बयान की कि मोमिनों की ये खासियतें हैं, ये लोग फलाह पाने वाले हैं। उसके बाद रब्बे कायनात ने अपनी तमाम नेमतों का जिक्र किया कि ये नेमतें मैंने तुम्हें अता की हैं, क्या अभी भी तुम फलाह नहीं हासिल करना चाहते? रब्बे कायनात से दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब को फलाह नसीब फरमाए और हम सब के अमाल को अपनी रजा के मुताबिक ढाल दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।